أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ترجمہ کنزُل ایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ. ترجمہ کنزُل عرفان. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. آیت میں وسیلے کا معنی یہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت چاہے فرض ہو یا نفل، ان کی ادائیگی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو. اور اگر تقویٰ سے مراد فرائض و واجبات کی ادائیگی اور حرام چیزوں کو چھوڑ دینا مراد لیا جائے اور وسیلہ تلاش کرنے سے مطلقاً ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کا سبب بنے مراد لی جائے تو بھی درست ہے. اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہم سے محبت، صدقات کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی زیارت، دعا کی کثرت، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا اور بکثرت ذکر اللہ میں مشغول رہنا وغیرہ بھی اس عموم میں شامل ہیں. اب معنی یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی بارگاہ کے قریب کر دے اسے لازم پکڑ لو اور جو بارگاہ الہی سے دور کرے اسے چھوڑ دو. یاد رکھیے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کو وسیلہ بنانا، ان کے وسیلے سے دعائیں کرنا، ان کے توسل سے بارگاہ رب قدیر عز و جل میں اپنی جائز حاجات کی تکمیل کے لیے التجائیں کرنا نہ صرف جائز بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طریقہ رہا ہے. چنانچہ اس سے متعلق یہاں 3 روایات ملاحظہ ہوں. ایک صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب لوگ قحط میں مبتلا ہو جاتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور عرض کرتے، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا و انا توسل الیک بعم نبی فاسقینا. اے اللہ تعالی، ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا، اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بناتے ہیں کہ ہم پر بارش برسا. تو لوگ سیراب کیے جاتے تھے. 2 حضرت عباس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے لوگ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی شکایت کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف غور کرو، اس کے اوپر چھت میں ایک طاق آسمان کی طرف بنا دو حتیٰ کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے. لوگوں نے ایسا ہی کیا تو ہم پر اتنی بارش برسی کہ چارہ اگ گیا اور اونٹ موٹے ہو گئے حتیٰ کہ چربی سے گویا پھٹ پڑے. تو اس سال کا نام عام الفتق یعنی پھٹن کا سال رکھا گیا.
3 बल्कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वसीले से अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करने की तालीम एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दी। चुनांचे हज़रत उस्मान बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक नाबीना शख्स बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर दुआ के तालिब हुए तो उनको ये दुआ इरशाद फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बि मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा या मुहम्मद इन्नी क़द तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़ज़ा अल्लाहुम्मा फशफ़्फ़िही फी। ऐ अल्लाह अज़्ज़ा व जल, मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तेरी तरफ नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुतवज्जे होता हूँ। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अपने रब ताला की तरफ अपनी इस हाजत में तवज्जो की ताकि मेरी हाजत पूरी कर दी जाए। ऐ अल्लाह, मेरे लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कबूल फरमा। नोट, जो शख्स इस हदीस पाक में मज़कूरा दुआ पढ़ना चाहे तो उसे चाहिए कि इस दुआ में इन अल्फाज या मोहम्मद की जगह या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह पढ़े। इस बारे में मज़ीद तफसील जानने के लिए सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 की तफसीर में मज़कूर कलाम मुलाहिज़ा फरमाए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।